اچھا جی، ہم یہاں پہ پہلے ایڈمن میں ہم لاگ ان کر لیں گے. لاگ ان کیا اور یہاں پہ ہم ایف اے کیو میں گئے، ایف اے کیو ایڈ پہ کلک کیا اور یہ ہمارا نا کیلنڈر نہیں کام کر رہا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم جاوا اسکرپٹ کا ایک فنکشن ہمارے پاس ہے پہلے سے بنا ہوا، ہم وہ کوڈ اوپن کریں گے. ڈائری یہ بلکہ یہ اوپن کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں. چلو یہ ہم نے ڈیٹ اور بگر کا فنکشن یہاں سے لے کے یہ ہم نے کاپی کر لیا، کاپی کیا اور اس کے بعد ہم یہ اوپن کر لیتے ہیں ایف اے کیو ایڈ کا فارم. ایف اے کیو ایڈ کا فارم اوپن کیا. اور اس میں ہم نے وہ فائل ہے جس میں ہم نے چینج کرنا ہے. جی ایس کی فائل ایک گلوبل فائل بنی ہوئی ہے، اسی میں ہم چینج کر دیں گے تاکہ وہ جدھر بھی فائل، کیونکہ ہر پیج پہ وہی فائل کال ہو رہی ہوگی، اگر ہمیں ضرورت بھی ہوگی تو وہ آٹومیٹک. اچھا یہ جو مین فنکشن ہے یہ یہاں سے یہاں تک کا ہے. اب اس کے اندر مختلف فیلڈوں کے حساب سے نا کیلنڈر کی سیٹنگ بنی ہوئی ہے جو بائی ڈیفالٹ بنی ہوئی ہے کچھ کی. اب دو ہم نے اپنی مرضی کا بنانے ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ یہ دو فیلڈوں کے لگا دیے. یہ دو فیلڈوں کے ہم نے لگا دیے، یہ اوپر اس کا اور نیچے یہ والا. اچھا یہ اس کی سیٹنگ نا تھوڑی سی صحیح کر دیتے ہیں، جیسے یہ اوپر نظر آ رہی ہے اسی طرح کی ہو جائے گی. ان کو بس انٹر مار کے نا ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ کر دیا، یہ کر دیا ایسے، اور باقی ٹھیک ہے. اور اس کو بھی ایک بنا دیتے ہیں. اس طرح اس طرح. اچھا یہ تو ہے وہ کسی اور مقصد کے لیے نا کہ یہ اسٹارٹ ڈیٹ اس میں لگا ہوا ہے، فنکشن لگا ہوا ہے، آن سلیکٹ کرے گا اور منیمم ڈیٹ اور یہ میکسیمم ڈیٹ کو لے گا. تو یہاں پہ نا ہم نے کیونکہ تو ہم نے تو فل کیلنڈر لینا ہے صحیح طرح سے، تو لہٰذا ہم یہ اس کو نہیں لیں گے. یہ ہم ایک کاپی کر لیتے ہیں اور ایک اور بھی اس کے نیچے نا ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں اپنی مرضی کا. ایک جرنل ایڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی جرنل نہیں ہے، اس میں بھی سٹارٹ اور فرام ڈیٹ کا ہے. اور یہاں نیو ڈیٹ، اور اس کے اندر سے ہم یہ ٹیکسٹ ہٹا دیتے ہیں پریویس نیکسٹ کے، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور سلیکٹ ڈیٹ اور یہاں سے لے کے یہاں تک کا فنکشن بھی ہٹا دیتے ہیں. بس
اور یہ والا کوڈ ہم انٹر مار کے ایسے کر لیتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک بالکل جنرل اور سادہ سا فنکشن بن گیا ہے. یہ اب ہم اپنے جہاں بھی ہم یوز کریں گے ڈیٹ کا کوئی اپنے پیج کے اوپر تو پھر اسی نام سے یوز کریں گے. مثلا اب اس جگہ پہ ہم نے استعمال کیا ہوا ایف اے کیو ڈیٹ کا, تو اس کا جو آئی ڈی ہے نا ہم یہ رکھ لیں گے نیو ڈیٹ. اور یہ جو ہماری یہ ویلیڈیشن لگی ہوئی ہے اس میں بھی ہم, کیونکہ یہ آئی ڈی سے کال ہوتا ہے جاوا اسکرپٹ, اس لیے ہم نے نیو ڈیٹ ہی لے لیا. یہ اب ہمارا کال ہو جائے گا. اسے اب ہم چیک کرتے ہیں اس فنکشن کو کہ کیا یہ ٹھیک چل رہا ہے. پیج کو ایک دفعہ ریفریش کر لیتے ہیں. ریفریش کیا اور اس کو ایک دفعہ کنٹرول F5 کریں گے تو یہ فل ریفریش ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ آ گیا. یہاں سے ہم نے تاریخ سلیکٹ کی 28. صحیح. اچھا اب وہ جو میکس اور منیمم ہوتا نا وہ ایسے اسکرول نہیں کر سکتا تھا. یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے فل جا رہا ہے. تو یہ ہم نے فرض کیا, یہ ہم نے کر لیا. اچھا یہ اب ڈیٹا بیس میں جو ہماری ڈیٹ سیو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے اس فارمیٹ میں. مثال کے طور پہ اب ڈیٹ ہے یہ والی 11/28 میں تاریخ ہے اور 11 مہینہ ہے اور 2020 یہ سن ہے. یہ تو ہم نے یہاں پہ کیلنڈر میں فارمیٹ لیا ہے. ایک منٹ, ہمارے پاس ہماری فائل میں فارمیٹ تھا کیلنڈر ایکٹیو. ڈیٹ بھی کریکٹ ہے, DMY ڈے منتھ ایئر. صحیح. اور ہمارا اس کا فارمیٹ کیا ہے, نیو ڈیٹ. یہ اپلائی نہیں ہو رہا کسی وجہ سے, کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. ڈیٹ فارمیٹ نیو ڈیٹ, ڈیٹ فارمیٹ بالکل ٹھیک ہے سارا کوڈ. یہ سسٹم کا فارمیٹ اٹھا رہا ہے, کیلنڈر کا نہیں لے رہا. کوڈ اس پہ اپلائی نہیں ہو رہا کس وجہ سے. ڈیٹ پہ کریکٹیو DMY. فارمیٹ اس طرح سے ہوگا اس کا DMY. میں نے ویسے لکھا ہوا ہے. یہ ڈیٹ فارمیٹ نہیں آئے گا, یہ آئے گا فارمیٹ. بلکہ یہ والا کوڈ بھی نہیں آئے گا اس میں, بس یہ بھی غلط ہے. چلو اسے چیک کرتے ہیں.
اب صحیح ہو گیا. چلو یہ ہمارا فارمیٹ صحیح ہو گیا. یہی ہم اس میں اوپر بھی یوز کر لیتے ہیں. فارمیٹ اچھا بہرحال یہ ہمارا کوڈ تھا جرنل، ہم نے یہ لگا دیا. اور نیو ڈیٹ یہ ہم نے بنایا، بس یہ لائن اتنی سی لگانی تھی اس میں. تو یہ ہمارے لیے نا جرنل کے طور پہ یہ لگ گیا ہے. یہ اب ہم نے استعمال کر لیا نیو کوڈ، اور اس کو ہم نے چیک کر لیا. اس میں اس کا جو فارمیٹ ہے وہ ہے، یہ ہم ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ڈے پہلے آ رہا ہے، ڈے منتھ ایئر، اس ترتیب سے یہ آ رہا ہے. اچھا جس ٹائم ہم سیو کریں گے وہ ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ ہوتی ہے، لیکن ڈیٹا بیس میں جب یہ ریکارڈ سیو ہوتا ہے تو وہ ایسے سیو ہوتا ہے. پہلے ہوتی ہے ایئر اور پھر ڈیش ہوتی ہے، پھر منتھ ہوتا ہے 11 اور پھر ہوتی ہے ڈیٹ 28. اس فارمیٹ میں یہ ڈیٹا بیس میں سیو ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم پی ایچ پی کے فنکشن ہیں ہمارے پاس، جو ہم نے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ہم استعمال کریں گے. یہ 2 فنکشن ہیں، ان کو ہم نے کاپی کیا اور ہم یہاں پہ پیج کو سکرول کر کے اوپر آ گئے اور یہاں پہ انٹر مار کے ان فنکشن کو پیسٹ کر لیا ایسے کر کے. اب اس پہ لکھا ہوا ہے PHP to MySQL اور اس پہ لکھا ہوا ہے MySQL to PHP. اگر ہم نے ڈیٹا بیس میں سیو کرنا ہے تو پھر ہم یہ والا فنکشن یوز کریں گے PHP to MySQL. اور اگر ہم نے ڈیٹا بیس سے ویلیو آ رہی ہے اور ہم نے اسے ڈسپلے کرانا ہے یہی DMY کی فارمیٹ میں، پھر تو ہم یہ والا فنکشن استعمال کریں. ابھی ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے ڈیٹا بیس سے، تو ہم اس کے لیے یہ والا فنکشن استعمال کرتے ہیں. مثلا یہ FAQ ڈیٹ کی صورت میں ہمارے پاس ریکارڈ ملے گا ہمیں، یہ ہم کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے یہ ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں ایسے، اور یہ اس کو ایک ویریبل میں رکھ لیتے ہیں $ڈیٹ. $ڈیٹ اور یہاں سے ہم نے PHP to MySQL، یہ ہم نے ویریبل کو اس کو ہم نے فنکشن کو پاس کر دیا. جیسے ہم اسے فنکشن کو پاس کریں گے تو یہ فنکشن کیا کرے گا، یہ اس کی سب STR کو کی صورت میں اس ڈیٹ کو کریک کرے گا، توڑے گا. اس کو پہلے کو 0-2 پوزیشن پہ ڈے ہے، پھر منتھ ہے 3 اور 2 پہ، اور ایئر ہے 6-4 پہ. ایسے یہ بریک کر کے، اور اس کو پھر ہم اپنی مرضی سے سیٹنگ ڈیش کی صورت میں دیکھیں YMD اور ڈیش بھی ہے، یہ کر کے یہ ریٹرن ہو جائے گا. ریٹرن ہوگا وہ ہمیں یہاں ملے گا. ہم اب اس کو استعمال کر لیں گے اس کے اندر FAQ ڈیٹ. تو اس صورت میں یہ ڈیٹا بیس میں انسرٹ ہو جائے گا ایسے. یہ ہم نے ایڈ کے لیے کیا اس کام کو، اور تاکہ بائی ڈیفالٹ بھی اس میں کوئی نہ کوئی ڈیٹ آئے، اس لیے ہم یہاں پر اس ویریبل لیتے ہیں اور ایک ڈیٹ کا کوڈ لگا دیتے ہیں، تاکہ جو بھی کرنٹ ڈیٹ، اگر ہم کرنٹ ڈیٹ پرنٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کوڈ ہے، یہ ڈیٹ لکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم DMY یہ فارمیٹ بتا دیں گے، تو خود بخود کرنٹ ڈیٹ نا ایکو ہو جائے گی. اور یہ ہمارا ایڈ کا فارم ہے، ہم اس پر ڈیٹ بائی ڈیفالٹ بھی ایکو کرا دیتے ہیں. یہ ویلیو اس کی خالی تھی تاکہ جب بھی یہ فارم ہو اس پہ بائی ڈیفالٹ کرنٹ ڈیٹ آ رہی ہو، اسے ہم نے ایکو کیا اور اسی ویریبل کو ہم نے یہاں پہ پرنٹ کرا دیا. اب یہ دیکھیں جیسے میں فارم اوپن کروں گا تو یہ بائی ڈیفالٹ بھی اس میں ڈیٹ آ رہی ہوئی کرنٹ، یہ دیکھیں 27/11. اچھا یہ 27/11 اس لیے آ رہی ہے کہ یہ ٹائم زون کا ایشو ہے، مختلف علاقوں کا مختلف ٹائم زون ہوتا ہے. تو ٹائم زون کا کوڈ اگر ہم لگانا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، وہ ہم یہ والا کوڈ ٹائم زون کے لیے لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس چل رہا ہے پاکستان کراچی کا ٹائم،
تو یہ بھی ہم چلو سیکھ لیتے ہیں اس میں نا. یہ ہم اس کو شروع میں آئے, سارے پیج اس میں انکلوڈ ہوئے ہیں. یہاں پہ آئے, یہاں پہ آ کے ہم نے یہ پیسٹ کر دینا ہے بس, ایشیا کراچی. تو یہ آٹومیٹک پاکستان ٹائم زون کے حساب سے نا اس میں ٹائم آ جائے گا. لیکن جو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹائم آ رہا ہے وہ دیکھیں, یہ بتا رہا تھا ریفریش کرنے پہ 27 تاریخ بتا رہا ہے, لیکن آج 28 تاریخ ہو چکی ہے. اور یہ دیکھیں میں ریفریش کرتا ہوں, اور یہ اب یہ 28 تاریخ اس نے بتا دی. اب یہ پاکستان ٹائم کے حساب سے دکھا رہا ہے. یہاں میں نے ایک ریکارڈ لیا اور اسے سیو کیا. اچھا, اب یہ میں اس کی ڈیٹا بیس چیک کرتا ہوں. لیکن ڈیٹا بیس میں ایف اے کیو کا رزلٹ دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کتنی انٹریاں ہیں اور وہاں پہ کیا ڈیٹ فارمیٹ آ رہا ہے. تاکہ یہ والی جو انٹری جائے گی, اب جو اس ڈیٹ کا فارمیٹ چینج ہوگا اس فنکشن کی وجہ سے, تو یہ ہمیں اس کا بات کا پتہ چل جائے گا. ابھی اس میں ڈیٹ سیو نہیں ہو رہی تھی. اچھا, یہ اس کی ڈیٹ ہو رہی ہے ایف اے کیو ڈیٹ اینڈ ٹائم کی صورت میں. ڈیٹ اینڈ ٹائم ہم ختم کر دیتے ہیں, خالی ڈیٹ ہی کر دیتے ہیں اس کا, کیونکہ ہمارے پاس کیلنڈر جو ہے اس ٹائم ڈیٹ والا ہے, ڈیٹ اینڈ ٹائم والا نہیں ہے. یہ ہم نے اس کی فارمیٹ چینج کیا, ڈیٹ کا کر دیا ایف اے کیو ڈیٹ. صحیح. اور اب یہ دیکھیں اس میں ریکارڈ کوئی نہیں ہے, 0 ہے. یہ اب میں ایک ریکارڈ ایڈ کرتا ہوں اس میں, یہ ہے 28/11/2020. دیکھتے ہیں اب یہ اس میں کس صورت میں ہو کے آتی ہے. ریکارڈ ایڈ کیا, فیکیو ڈسکرپشن کا ایرر آیا ایک. اچھا, اب یہ دیکھو یہاں سے میں چیک کر لیتا ہوں ڈیٹا بیس میں جا کے کہ انٹری گئی یا نہیں گئی. یہ دیکھیں اس میں ایئر پہلے ہو گیا, پھر منتھ ہو گیا, پھر ڈے ہو گیا. اچھا, فیکیو ڈسکرپشن کا کوئی ایرر ہے جو سیو کرتے ہوئے آتا ہے, وہ بھی ہم ساتھ ہی ریموو کر دیتے ہیں. اچھا, وہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر نا پیج ڈسکرپشن ہی لکھا ہوا ہے ابھی تک. ایف اے کیو ڈسکرپشن کر دیں گے تو بس یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہم اوپر کوڈ میں چیک کر لیتے ہیں, ایف اے کیو ڈسکرپشن ہے لگا ہوا, بس ٹھیک ہے. صحیح. یہ بھی ایشو ریزالو ہو گیا. اچھا, یہ اب جو یہ 2 کوڈ تھے یہ والے, یہ ہم ایز اٹ از یہاں سے لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنی فائل میں رکھ لیتے ہیں تاکہ گلوبل بن جائیں یہ بھی نا. اسے میں کٹ کرتا ہوں, جدھر بھی استعمال کرنے ہوں گے تو یہ اس جگہ پہ ہم اسے لگا لیتے ہیں. انٹر مار کے یہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا. اب یہ خود بخود نا ادھر بھی آگے, اور جہاں جہاں ہم یوز کرنا چاہیں گے, کیونکہ کنیکشن کی فائل سب جگہ استعمال ہو رہی ہے, لہٰذا یہ والا کوڈ خود بخود ہر پیج پر ہم ان فنکشنوں کو کال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایف اے کیو لسٹ میں آتا ہوں, ایف اے کیو لسٹ کی فائل اوپن کرتا ہوں. اب میں یہاں پر نا ڈیٹ کو پرنٹ کراتا ہوں, دیکھتے ہیں ڈیٹ کس فارمیٹ میں پرنٹ ہوتی ہے. یہ میں نے پیج کے اوپر اوپن کیا اور اسکرول کیا, اسکرول کر کے یہاں میں نے اس کا دیکھا کہ اس میں ہے ایف اے کیو ڈیٹ, ایف اے کیو ٹائٹل, ایف اے کیو ڈسکرپشن, ایف اے کیو ڈیٹ, ایف اے کیو ٹائٹل, اسٹیٹس بھی ایف اے کیو کا, اسٹیٹس بھی ہے. اچھا, ایک کالم مسنگ ہے. اچھا, یہاں پر ایک مسٹیک ہے کہ یہ کالم مسنگ ہے, ڈیٹ کا پرنٹ ہی نہیں ہو رہا, اس لیے یہ دیکھیں ایکشن کے نیچے جگہ خالی آ رہی ہے, ایکشن والی ویلیو اسٹیٹس کے نیچے, اسٹیٹس والی ایف اے کیو ڈیٹ کے نیچے, اور یہ ایسے آ رہی ہے. تو یہاں پر اوپر ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے ایف اے کیو کی. اچھا, یہ جو ٹائٹل ہے نا ایف اے کیو ٹائٹل, یہ یہاں پہ ہم اس کو ہم کر لیں گے خالی, پہلے والے کو نا یہ ہم نے خالی کر لیا, اور یہاں ہم نے یہ ایف اے کیو ٹائٹل لے لیا, اور یہ ایف اے کیو ڈسکرپشن ہم نے یہاں پر لے لی, ایف اے کیو ڈسکرپشن, اور اس کے بعد ہے ایف اے کیو ڈیٹ.
یہ ہم نے کاپی کر کے یہ ہم نے پیسٹ کیا، اور ایف اے کیو ڈیٹ ہم نے یہاں ڈیٹا بیس سے اس کا فیلڈ کا نام کاپی کیا، ایف اے کیو ڈیٹ، اور اس کو یہ ہم نے پیسٹ کر لیا. صحیح. ابھی ہم اپنا پیج ریفریش کر کے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھ، اچھا جن میں ہم نے ڈیٹ سلیکٹ نہیں کی تھی وہاں پہ 00 آ رہا ہے، اور جس میں ہم نے سلیکٹ کی ہے اس میں یہ آ رہی ہے 28/11، لیکن اس فارمیٹ میں آ رہی ہے جیسے ڈیٹا بیس میں سیو ہے. اب ہم اس کے اوپر اپنا فنکشن اپلائی کرتے ہیں، اور ڈیٹ کو ہم کر دیتے ہیں یہاں، ڈیٹ ریکوائرڈ تو تھی، یہاں پر ہم کوئی نہ کوئی ڈیٹ سیو کر لیتے ہیں. مثلا ادھر 17 کر دیتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے، اور ادھر میں 9 کر دیتا ہوں. اب میں اسے چیک کرتا ہوں. یہ دیکھ، یہاں 9 آ رہی ہے، یہاں 17 ہو رہی ہے. اچھا اب میں یہاں پر وہی ڈیٹ کا فنکشن اپلائی کرتا ہوں، مائی ایس کیو ایل ٹو پی ایچ پی کا. یہ مائی ایس کیو ایل فارمیٹ کو پی ایچ پی میں کنورٹ کر دے گا. یہ میں نے یہاں پہ ایسے لگایا کیوں، اور یہ یہاں پہ ایسے، یہ دیکھ یہ فنکشن لگایا. تو اب وہ جیسے ہی دوں گا نا یہ فنکشن کال ہوگا، اس فنکشن میں یہ ڈیٹ جائے گی، وہ یہاں یہ پڑی ہوئی، اور یہ فارمیٹ لگا ہوا ہے. فارمیٹ چینج ہو کے ڈی ایم وائی کی صورت میں آ کے ریٹرن ہو جائے گی. ریٹرن ہوتے ہی جو ریٹرن ہوگی وہ یہاں پہ ایکو ہو رہی ہوگی. اب میں ریفریش کر کے اس چیز کو چیک کر لیتا ہوں. یہ دیکھ، اب ڈے پہلے آ گیا، پھر منتھ آ گیا، پھر ایئر، یہ کنورٹ ہو گئی اس صورت میں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی، یہ والا کام ہمارا مکمل ہوا. کہ اللہ حافظ.